ٹیچر بننا بہت آسان ہے. آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے زندگی میں, ٹیچر بن جائیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. ایک کلاس کے اندر 70 بچہ بیٹھا ہوا ہے. 35 منٹ کا پیریڈ ہے. 1 منٹ ایک بچے کو دے دو 35 بچے. 70 بچوں میں سے باقی 35 کا کیا ہوگا؟ 70 بچوں کو خاموش کرانا. دنیا کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے 25 اسٹوڈنٹس پر کلاس، لیکن ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول میں آپ دیکھیں آپ کو اکثر جو ٹیچرز میٹرک تک جنہوں نے ایجوکیشن لیے جو آگے نہیں پڑھ پائے وہ ٹیچر بن جاتے ہیں. آپ ڈرائیور ہیں تو آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، اسی طریقے سے اسلحے کا لائسنس ہے، اسی طریقے سے ٹیچر کا بھی ایک لائسنس ہے. تو وہ جو میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ تو پھر بچوں کی زندگی سے کھیلنے والی بات ہو گئی. ایک گریجویٹ ٹیچر ہے وہ بچے کو پڑھا رہا ہے لیکن بچہ اتنا اچھا نہیں گرو ہو پا رہا ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اسکول کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا فاسٹ ہوتا ہے. وجہ ہے کیریکولم. مدرسہ سسٹم چل رہا ہے یہاں پر، انگلش میڈیم اور اردو میڈیم یہ سسٹم چل رہا ہے. اے لیول او لیول، جب تک ایک کیریکولم نہیں آئے گا پورے ملک میں تب تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی. ایک پرسپیکٹیو لوگوں کا یہ بھی ہے اچھا پاس نہیں ہو رہے پیپر آرٹس کر لو، کیوں سائنس میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. جی سر میں نے اپنے 6 سال ضائع کیے اس چکر میں سائنس کے پیچھے. آرٹس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آرٹس کا مطلب ہے فن. بہت سارے ایسے پروفیشنس ہیں جو میٹرک کے بعد اس کو پتہ چلتے ہیں. میٹرک سے پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے ذہن میں بس ایک ہی چیز ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. اس کے علاوہ ہزاروں فیلڈس ہیں جو آرٹس میں بھی ہیں، سائنس میں بھی ہیں. ایک بچہ جو خون سے ڈرتا ہے، زخم دیکھ کے اس کو چکر آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ایک بچہ جس کو میتھمیٹکس سے نفرت ہے، اس کو کیڑے مکوڑے اور جراثیم نظر آتے ہیں میتھمیٹکس کی صورت میں، تو وہ انجینئر نہیں بن سکتا. یہ بتانا ٹیچر کا کام ہے. اگر اس کی پریپریشن کے بغیر جو بچہ جاتا ہے پھر وہ دیتا ہے کہ جی میرے بس کی بات نہیں ہے، پھر وہ اپنا چینج کر لیتا ہے کیٹر، پھر زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے، تو یہ نقصان ہے. طبقاتی جنگ چل رہی ہے، مختلف بڑا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، سوچیں وہ سے طبقے نکل آئیں گے اور ہر طبقے کے لیے الگ ایجوکیشن ہے. السلام علیکم. نئی امید کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے، جہاں پہ میری رہائش ہے وہاں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، سب انہی سے پڑھے ہیں، انکلوڈنگ می. سر شیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں نئی امید کے ایک نئے ایپیسوڈ میں. تھینک یو. ویلکم ٹو آور ویورس. سر ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے بہت آسان ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں کہ ٹیچر بننا بہت آسان ہے. آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے زندگی میں، ٹیچر بن جائیں. کیا بات ہے. اصل میں ٹیچنگ جو ہے وہ دو چیزوں ہیں، اس کے اندر مشتمل ہے، دو چیزوں پہ. ایک یہ ہے کہ لٹریسی اور ایک ہے ایجوکیشن. اب دو الگ چیزیں ہیں یہ. لٹریسی کا مطلب یہ ہے لکھنا، پڑھنا، کیلکولیشن، حساب کتاب. سمجھے آپ ایک پڑھے لکھے بندے ہیں، یہ ہے لٹریسی. اور ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ مینٹلی گروتھ، کیریکٹر بلڈنگ، پروفیشن، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ٹیچنگ جو ہے وہ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس کے بعد آرام ہی آرام ہے. ایسا ہے نہیں، کیونکہ مستقبل کے معمار ہیں طلباء، اور وہ ٹیچرز کے ہاتھ میں ہیں. اس کو ٹیچر کلٹیویٹ کرتا ہے. تو یہ شعبہ کتنا آسان ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کتنا آسان ہے، تو ایسا کہنا نہیں چاہیے. ٹیچنگ کا شعبہ بڑا مشکل، اگر اس کو آپ دیکھیں اس حساب سے تو بڑا مشکل ہے. اور یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے ٹیچنگ. یعنی ہر ٹائم آپ کے دماغ میں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں. جی ہر ٹائم. کس طرح بچوں کے مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کو کیسے، کس بچے کو کس بیہیو سے اس کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو تعلیم کی طرف راغب کرنا ہے. اچھا ایک بچہ جو تعلیم کی طرف راغب ہے لیکن پھر اس کا کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے اس کی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر اس کے بعد جو کیریکولم ہے اس کی تکمیل ہے، اور کاپی چیکنگ سے لے کر اس کے جو ہے کورس کی کو مکمل کرنے سے لے کر
یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. ایک ایک کلاس کے اندر 70 بچہ بیٹھا ہوا ہے, 35 منٹ کا پیریڈ ہے. 1 منٹ ایک بچے کو دے دو 35 بچے, تو 70 بچوں میں سے باقی 35 کا کیا ہوگا؟ 70 بچوں کو خاموش کرانا. دنیا کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے 25 اسٹوڈنٹس پر کلاس, لیکن ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ 70 بچہ ہے, یا گورنمنٹ کا جو ہے STR اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو وہ ہے 40, کہ 40 بچوں کے اوپر ایک ٹیچر ہوگا. تو 40 بچے 4 گھنٹے, ایک ہی ٹیچر اس کے اوپر مسلط ہے, یا ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا. اگر پیریڈ سسٹم ہے تو پرائمری سیکشن میں تو ایک ہی ہے, لیکن سیکنڈری میں پھر وہ پیریڈس کا ہے. تو ایک ہی ٹیچر ہے 40 بچوں کے اوپر. تو یہ اتنا آسان ہے کتنا کہا جاتا ہے, تو اتنا آسان نہیں ہے. اچھا, پہلی جو انسان کی ٹیچر ہوتی ہے وہ اس کی والدہ ہوتی ہے. سیکنڈ جو درجہ ہوتا ہے وہ ٹیچر کے استاد کے لیے ہوتا ہے, اور یہ بہت نوول کورس ہے. آپ دیکھیں والدہ کتنی تنگ آ جاتی ہے بچے سے, تو وہ ٹیچر جو ہے کتنے بچوں کو لے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ان کو برداشت کر رہا ہوتا ہے, ان کو سکھا رہا ہوتا ہے تو بہت بڑی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مشکل فیلڈ ہے, آسان نہیں ہے, بٹ لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اور اس کی پیچھے بھی ایک وجہ ہے. اب دیکھیں دنیا بھر میں نا ٹیچر کو بہت اچھا مقام دیا جاتا ہے, پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے جو وجہ کی میں بات کر رہا ہوں, پرائیویٹ اسکول میں آپ دیکھیں آپ کو اکثر جو ٹیچرز پرائیویٹ میں میٹرک تک جنہوں نے ایجوکیشن لیے, جو آگے نہیں پڑھ پائے, وہ ٹیچر بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ نا ٹیچر کو تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ میٹرک والا جو ٹیچر بن رہا ہے اس کی پوری گروتھ نہیں بنی ہوئی, اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی لوجک, اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بچے کو کس طرح پڑھانا ہے. تو لوگوں کا تو اس طرح مائنڈ سیٹ بن رہا ہے نا سر. اس کے لیے دیکھیں سسٹم تو موجود ہے. مثال کے طور پہ ایک آپ ڈرائیور ہیں, تو آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہاؤ ٹو یوز یور کار اور یور موٹر, یا ڈرائیونگ کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, انڈیکیٹرس کیا ہوتے ہیں, پھر گاڑی کی جو مینٹیننس ہے وہ, اس کا ایک لائسنس ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسلحے کا لائسنس ہے, کہ بھئی آپ کو اسلحہ چلانا آتا ہے, کہاں اسلحہ چلانا ہے, کہاں نہیں چلانا, کیسے چلانا ہے, اور کون سا اسلحہ کس طرح, اس کا بھی ایک لائسنس ہوتا ہے, اس کی بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. پھر جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو بھی آپ کے پاس لائسنس ہے, یعنی ٹریننگ سے. اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک لائسنس ہے. اسی طریقے سے ٹیچر کا بھی ایک لائسنس ہے, وہ ہے BEd, MEd, یا اگر لوور کلاسز میں دیکھیں تو CT PTC. یہ لائسنس ہے نا. اور جب تک آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ ایلیجبل. تو اور یہ لائسنس جو ہے یہ گریجویشن کے بعد ملتا ہے, BEd ہے یا MEd ہے. تو وہ جو میٹرک پاس کرنے کے بعد, وہ تو پھر بچوں کی زندگی سے کھیلنے والی بات ہو گئی. کہ اگر ایک بچہ میٹرک پاس کرنے کے بعد, بات یہ نہیں ہے کہ میٹرک پاس کرنے کے بعد, بات یہ کہ اس کے پاس لائسنس ہے, وہ ایلیجبل ہے. کیونکہ اب پچھلے دور میں 7ویں کلاس یا میٹرک کے بعد گورنمنٹ جاب مل جاتی تھی, لیکن اب دنیا اور اس کا جو کیریکولم ہے وہ فاسٹ ہے, تو اس کے لیے وہی ریکوائرمنٹس چاہیے. دنیا نے یہ جو لائسنس پالیسی جو بنائی ہے, BEd ہے, MEd ہے, تو یہ ایسے تو نہیں بنائی نا. تو جب تک اس چیز کو فالو نہیں کریں گے تب تک جو ہے بہتری نہیں آئے گی. سر پرائیویٹ اسکول اگر ہم دیکھیں نا تو ان کی پرفارمنس زیادہ ہے گورنمنٹ اسکول سے, لوگوں کا بھی ٹرسٹ زیادہ ہے گورنمنٹ سے زیادہ. وہ پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرانا چاہتے ہیں. اس کے لیے صرف 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انوائرمنٹ پرائیویٹ اسکول کی جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے بہتر ہے. باقی جو پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ دیکھیں, اسکول کا جو نقشہ ہے, میپ جو ہے وہ ہے U شیپ, E شیپ, L شیپ, زیادہ سے زیادہ H شیپ. یہ ہے پرائیویٹ کسی بھی اسکول کا نقشہ ہے. فلیٹوں کے اندر اسکول بنے ہوئے ہیں,
10 بائی 10 کے رومز بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں. بس صرف انوائرمنٹ یہ ہے کہ ڈسپلن جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہے کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ سیکیور ہے بس. دوسرا جو فائدہ ہے پرائیویٹ اسکولوں کا وہ یہ ہے کہ لٹریسی جو ہے اس میں لٹریسی جو ہے وہ ان کی صحیح ہے کہ لکھنا پڑھنا اور کیلکولیشن، باقی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو گورنمنٹ جو اسکول ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ اسکول وہ سروسز نہیں دے پا رہے جو کہ پرائیویٹ اسکول والے دے رہے ہیں. یہ فرق ہے. باقی یہ کہنا کہ جی تعلیم میرے حساب سے گورنمنٹ کا جو ٹیچر ہے وہ کوالیفائڈ ہے بالکل، جس میں کوئی شک شبے کی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کا ٹیچر کوالیفائڈ ٹیچر ہے. باقی جو ہے کہ انوائرمنٹ ہے کہ جیسے گورنمنٹ اسکولوں میں فیسلٹیز نہیں ہیں، پانی کی نہیں ہے، باتھ رومس کی سہولت نہیں ہے، چار دیواری کی ہے، یا تھوڑا سیکیور نہیں ہے گورنمنٹ اسکول جو ہے، یہ ایشوز ہیں. لیکن ٹیچر جو ہے گورنمنٹ کا وہ کوالیفائڈ ہے. سر اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک گریجویٹ ٹیچر ہے وہ بچے کو پڑھا رہا ہے لیکن بچہ اتنا اچھا نہیں گرو ہو پا رہا ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اسکول کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا فاسٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہاں پہ ابھی یہ بات بھی آتی ہے نا کہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جو گلوبلائزیشن کا دور ہے. اس میں اب انگلش میڈیم کا بچہ ایک پرائیویٹ اسکول سے نکلتا ہے اور گورنمنٹ میں زیادہ تر بچہ اردو میڈیم کا نکلتا ہے، اور وہ اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمفرٹ زون میں آ گئے ہیں کہ ہمیں اردو ہی پڑھنی ہے، انگلش ہمارے بس کے کام ہمارے بس کا نہیں ہے. زیادہ تر میں نے جو گورنمنٹ اسکولس کے بچے دیکھے ہیں خاص کر ہمارے ایریا میں جتنے بھی اسکولس ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، وجہ ہے کیریکولم. جو اصل جھگڑا ہے اس کو ہم پکڑ ہی نہیں رہے. مدرسہ سسٹم چل رہا ہے یہاں پر، پھر انگلش میڈیم اور اردو میڈیم یہ سسٹم چل رہا ہے، پھر اے لیول او لیول یہ ایک کیریکولم ہے، یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. تو ظاہر ہے دنیا میں جو اب رائج ہے وہ ہے اے لیول او لیول. اس کے بعد جو سیکنڈ چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے انگلش میڈیم اسکول. تو وہ لیول نہیں ہے نا، وہ ہمارا کیریکولم ہمارا ہے ہی نہیں. گورنمنٹ اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. کچھ گورنمنٹ اسکول ہیں جہاں آہستہ سے امپرومنٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ کیریکولم ہمارا ہے ہی نہیں. پرائیویٹ اسکولوں کا اپنا کیریکولم ہے اور وہ گورنمنٹ کے کیریکولم کو اتنا وہ فالو نہیں کرتے جو ان کی اپنی سیٹنگ ہے. پھر بورڈس جو ہیں ہر ایک کے الگ الگ بورڈس بنے ہوئے ہیں. تو کیسے بہتری آئے گی؟ جب تک ایک کیریکولم نہیں آئے گا پورے ملک میں تب تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی، ایکول نہیں ہو سکتے. تو اچھا، ایک کیریکولم بھی تب آئے گا جب کیریکولم چینج کیا جائے گا، نصاب چینج کیا جائے گا. پھر تھوڑا سا اے لیول سے لے لیا، تھوڑا سا انگلش میڈیم سے کچھ چیزیں لے لیں، کچھ چیزیں اردو میڈیم سے لے لیں، ان کو کچھ چیزیں مدارس سے لے لیں. ان کو یکساں کر کے ایک ہی کیریکولم بنا کے اگر آپ چلائیں گے، اور وہی کیریکولم مدرسے میں بھی اے لیول او لیول میں بھی انگلش اردو میڈیم میں بھی سیم کیریکولم جب چلے گا تو انشاءاللہ بالکل بہتری آ جائے گی. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ جو سوالات ہیں یہ آج سے 20 سال پہلے بھی مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا اور 20 سال پہلے بھی میں نے یہی جواب دیا تھا. اس کے بعد 20 سال کے بعد آپ مجھ سے یہی سوال دوبارہ کر رہے ہیں اور 20 سال کے بعد بھی میں وہی جواب دے رہا ہوں. دنیا سب چینج ہوتی جا رہی ہے لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم چینج نہیں ہو رہا، اور ہم وہی پرانے طور طریقے سے پڑھا رہے ہیں بچوں کو. کیونکہ میں بھی ایک ایجوکیشن میں بی ایس ایجوکیشن کر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے نا کہ وہاں پہ ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. ایز این ٹیچر کا کیا رول ہے؟ اور دوسری چیز سر، یہ جو ابھی گورنمنٹ نے ایک اسٹارٹ کیا نا کہ وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت اسکولز این جی اوز کو دے رہی ہیں، اور اس میں اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں، تو اس کا ایجوکیشن پہ افیکٹ نہیں آنا چاہیے.
تو اب جو ہے NGO چلائے گی، وہ اپنے طریقے سے چلائے گی اور بہترین کوالٹی. ہاں اس پہ حکومت کا کام ہے کہ وہ نظر ثانی کرے، اس کو دیکھتی رہے، اس کی پالیسیز بناتی رہے کہ کس طرح کی، جیسے آپ نے بتایا کریکولم جو ہے AI کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے کریکولم میں انکلوڈ کرنی ہے تاکہ جو بچہ ہے اسکول سے نکل رہا ہے وہ فیملیئر ہو ان چیزوں سے، تاکہ اس کو آگے جا کے پریشانی نہ ہو. اور سر ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے میٹرک کیا تھا تو میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا اور میری سسٹر تھی آرٹس کی، کچھ اور بھی تھے. اس وقت سائنس کو بہت ویلیو دی جاتی تھی کہ آپ نے آرٹس میں اپنے کیا ہے میٹرک. ایک تو یہ چیز آ گئی، یہ کنسیپشن لوگوں کا بنا ہوا ہے. پھر دوسرا ایک پرسپیکٹو لوگوں کا یہ بھی ہے، اچھا پاس نہیں ہو رہے پیپر، آرٹس کر لو، کیوں سائنس میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. جی سر میں نے اپنے 6 سال ضائع کیے اس چکر میں سائنس کے پیچھے، اچھا کیونکہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے، ذہن بن نہیں پا رہا. پھر میں آرٹس کی طرف آیا، میرے پیپر پاس ہو گئے. جی جی تو پھر لوگ سمجھتے کہ یار یہ آرٹس فیلڈ آسان ہے، چھوڑو سائنس کو کیا کرو گے، پاس نہیں ہو رہے نا. جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو بچہ آپ کا گھر میں نالائق ہوتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں اس کو مدرسے میں داخل کرا دو. جی جی دیکھیں یہی المیہ ہے. اب نہ شکل صورت دیکھی جا رہی ہے، نہ شجرہ نسب جو ہمارے یہاں سسٹم رائج ہے، نہ شجرہ نسب دیکھا جا رہا ہے، نہ قوم قومیت، اور نہ کوئی دولت، نہ صحت. ہمارے یہاں کیا ہے، مارکشیٹ میں کیا ہے، مارکشیٹ میں A1 گریڈ ہے. بچے کو کچھ آئے یا نہ آئے لیکن مارکشیٹ میں A1 گریڈ ہے تو سمجھو کہ وہ کوالیفائی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی شعبے ہیں، آرٹس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آرٹس کا مطلب ہے فن، یعنی فن. اب وہ فن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ کوئی آرٹس کے اندر یوگا ہے، آرٹس کے اندر فیشن ڈیزائننگ ہے، آرٹس کے اندر یہ آپ کا ملٹی میڈیا ہے، آرٹس کے اندر ہوٹل مینجمنٹ کے جو ہے نا شعبے ہیں، جہاں سے آپ گریجویشن کر کے اچھا فارن لینگویج، یہ بھی آرٹس کا شعبہ ہے کہ جی باہر کے جو اب ٹرانسلیٹر بن جائیں. ہوٹل مینجمنٹ ہے، کتنے شعبے ہیں، لینگویج ایکسپرٹ آپ بن جائیں. تو آرٹس میں بتایا نہیں گیا نا بچے کو. جب بچہ میٹرک پاس کرنے کے بعد جب ان فیلڈس میں جاتا ہے تو اس کا ذہن کھلتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا چیزیں ہیں، کیا زبردست جو ہے نا پروفیشنس یہاں پڑے ہوئے ہیں آرٹس میں. دوسرا یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کی پریپریشن نہیں ہے، نہ ٹیچرس نے کی، نہ پیرنٹس نے، نہ ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم میں یہ ساری چیزیں ہیں. کہ ایک بچہ ہے مثال کے طور پہ، اگر وہ کسی چیز میں، ادھر تو ہم نے گناہ اور ثواب بھی تو رکھا ہوا ہے نا. بھئی ایک بچہ ہے جو کسی شعبے میں نہیں چل رہا تو اس کو ڈرامہ، سانگس، موسیقی اس شعبے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس میں بڑا کامیاب ہو جاتا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ ووڈ ورک میں ڈال دیا اس کو. تو بہت سارے ایسے پروفیشنس ہیں جو میٹرک کے بعد اس کو پتہ چلتے ہیں، میٹرک سے پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے ذہن میں بس ایک ہی چیز ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. اس کے علاوہ ہزاروں فیلڈس ہیں جو آرٹس میں بھی ہیں، سائنس میں بھی ہیں، کامرس کے اندر بھی ہیں، ہزاروں فیلڈس ہیں، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر وہ اس کا جو کنسیپٹ ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، وہ سائنس لیتا ہے لیکن وہ کیپیبلٹی اس کے اندر ہے ہی نہیں. جب وہ MCAT کا امتحان دیتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی میرے تو بس کی بات نہیں ہے. پھر وہ اپنا کیٹر جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے کہ جی چلیں کچھ تو کرنا ہے نا. اس میں سر وقت بھی تو لگ جاتا ہے، ٹائم کتنا ضائع ہو جاتا ہے. اس کی پوری شخصیت چینج ہو جاتی ہے بچے کی، اس کا پورا ذہن چینج ہو جاتا ہے. یہ بری لاس ہے، یہ بہت بڑا لاس ہے. یعنی یہ سمجھے کہ وہ بچہ پھر زیرو سے سٹارٹ ہوا نا. جب وہ اپنا کیٹر چینج کرے گا تو وہ زیرو سے سٹارٹ ہوا. کیا ہے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر، ہمارے ہاں کیا ہے، پرسنل جو انٹرسٹ ہے ہمارا، جو بھی ٹیچرس کی کوالٹیز کے اندر آتا ہے نا، ٹیچرس کی کیا کوالٹیز ہیں، اس کے اندر ایک یہ چیز بھی ہے کہ وہ کلٹیویٹ کرے بچے کو. یعنی ایک بچہ جو خون سے ڈرتا ہے، زخم دیکھ کے اس کو چکر آتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ایک بچہ جس کو میتھمیٹکس سے نفرت ہے، اس کو کیڑے مکوڑے اور جراثیم نظر آتے ہیں میتھمیٹکس کی صورت میں، تو وہ انجینئر نہیں بن سکتا. ایک بچہ جس کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو وہ پائلٹ یا اس قسم کے
شعبے میں نہیں جا سکتا. تو یہ بتانا ٹیچر کا کام ہے. دوسرا، ایک بچہ کا جو انٹرسٹ ہے تو وہ انٹرسٹ جن جن چیزوں میں، مثال کے طور پہ اس کو فٹ بال میں، گیمز میں اس کو انٹرسٹ ہے، تو اس کی ڈائری میں، اس کے پاکٹ میں، اس کے گھر میں بڑے بڑے فٹ بالرز کی تصویریں لگی ہوں گی. یہاں سے اس کے بچے کے ٹیسٹ کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے دوست ایسے ہوں گے جو فٹ بال کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. ایک بچہ ہے جو سائنس کی چیزیں انوینشن کرنے میں اس کو انٹرسٹ ہے، تو اس کے دوست بھی ایسے ہوں گے، اس کے ٹاپکس بھی ایسے ہوں گے. اس کا جو موبائل کا جو یوز ہے، اس کی اگر آپ میموری چیک کریں تو اس کے اندر وہی چیزیں ہوں گی. تو وہاں سے اس کی جو پروفیشن کا پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے کس پروفیشن میں جانا ہے. تو یہ بتانا ٹیچر کا کام ہے. اگر اس کی پریپریشن کے بغیر جو بچہ جاتا ہے، پھر وہ دیتا ہے کہ جی میرے بس کی بات نہیں ہے، پھر وہ اپنا چینج کر لیتا ہے کیٹر، پھر زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے، تو یہ نقصان ہے نا، یہ بالکل نقصان ہے. تو یہ سارا آتا ہے ایجوکیشن سسٹم میں. اور بی ایڈ ایم ایڈ کے اندر ٹیچرز کو یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں ہمیں. اچھا، اگر بی ایڈ کیا بھی ہوا ہے ایک ٹیچر نے، لیکن اب دنیا میں کیا چل رہا ہے، تو اس کے لیے ریفریشنگ کورسز ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ اس کے جو اہتمام کرتی ہے، تو ہم وہ کورسز وہاں سے بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. تو گورنمنٹ ٹیچر بیسٹ ٹیچر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساری بات ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تعلیم کے اوپر پیسہ مختص نہیں کیا جا رہا، اگر کیا جا رہا ہے بہت کم. ہماری جو ٹیچرز کی جو سیلریز ہیں اس میں گورنمنٹ کھپ جاتی ہے. تو وہ کیا جو ہے نا اس قسم کی جو نا وہ سہولیات فیسلٹیز گورنمنٹ اسکول میں پرووائڈ کریں گے. ابھی تک ہمارا جو کیریکولم ہے وہ سیٹ نہیں ہو پایا ہے کہ ہم نے انگلش میڈیم میں رہنا ہے یا اردو میڈیم میں رہنا ہے. طبقاتی جنگ چل رہی ہے، مختلف بڑا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، سوچیں وہ سارے طبقے نکل آئیں گے. طبقاتی جنگ چل رہی ہے اور ہر طبقے کے لیے الگ ایجوکیشن ہے. تو اس حساب سے ایک ایجوکیشن جب تک نہیں ہوگی تب تک، کیونکہ معاشرہ جو ہے ہمارا وہ غریب بچوں کے اوپر زیادہ ہے، اور غربت زیادہ ہے. امیر طبقہ جو ہے وہ کم ہے. تو جو غریب طبقہ ہے اس کی طرف دیکھا جائے نا، اب دور دراز علاقے میں جو بچے رہتے ہیں وہاں فیسلٹیز نہیں ہیں، وہاں نیٹ نہیں ہے. اگر نیٹ ہے تو وہ افورڈ نہیں کر پاتے اس قسم کے موبائل یا اس قسم کے لیپ ٹاپس وغیرہ، وہ افورڈ نہیں کر پاتے. پھر بھی اگر وہ کریں گے تو اپنے پرسنل انٹرسٹ پہ کریں گے، ان کے لیے گورنمنٹ کی تو سہولت نہیں ہے نا جی. اگر وہ کچھ کریں گے بھی تو مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس کو ایک بلوچستان کے دور دراز میں یا کے پی کے کی دور دراز میں رہ رہا ہے، اس بچے کو ایم کیٹ کی تیاری کرنی ہے، تو یہاں تو ایسے ادارے ہیں جو ایم کیٹ کی تیاری کرواتے ہیں بچوں کو، وہاں تو کوئی ایسے ادارے ہیں نہیں. تو وہاں جو کرے گا وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ پہ کرے گا. تو یہ تو تعلیم تو مہنگی ہو گئی نا. سر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے اپنے نہیں کر رہے طالبہ کو، نہیں کر رہے. وہ ضائع ہو رہے ہیں بچے، وہ ذہن، وہ ذخیرے ذہن جو ہیں بچوں، وہ ضائع ہو رہے ہیں وہاں پہ. اور ہر بندہ جو ہے وہاں کا بچے کو شہروں میں بھیج کے تو افورڈ نہیں کر پاتے ان کے. دیکھیں بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں پیدا ہو جاتی، تو وہ پڑھ نہیں پاتا، اس کی پڑھائی رہ جاتی ہے. جیسے آپ نے بات کی نا کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے لیول پہ خود جا کے کافی بڑھ جاتے ہیں، کافی رہ جاتے ہیں. ابھی جیسے میرا ایک بھائی ہے، اس کو انٹرسٹ تھا ان چیزوں میں، وہ انوینٹ کرتا تھا چیزیں، خاص کر ٹیکنالوجی میں بہت انٹرسٹ تھا، بٹ اس کو اس طرح کا ماحول نہیں ملا، اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ملی، تو اس نے کیا چھوڑ دیا. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں. پھر کیا آپ کے ملک میں جو اچھی چیزیں ہونی ہوتی ہیں نا، تو آپ پھر وہ دوسرے ملک سے لے رہے ہوتا ہے جی. اب سر ٹیچر کا تو رول واضح ہو گیا کہ کاؤنسلر کا رول ہے جی. وہ کاؤنسل کرتا ہے کہ آبزرو کر کے کلاس میں انڈیویجول ڈفرینس ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. سر ایک ٹیچر کا رول بتا دیں اور آخر میں کیا پیغام دینا چاہیے. دیکھیں، ٹیچر جو ہے اس کو بھی پرسنل انٹرسٹ لینا پڑے گا. ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے مقدس شعبہ ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ہیں اور وہاں سیلری کم ہے تو آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچر وہی آئے گا
جس کو اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوگا اور وہ اس انٹرسٹ میں جو اس سیلری پہ اگر اس کا گزارا ہو سکتا ہے تو وہ کرے، ورنہ پھر ادر اور ذرائع ہیں۔ پہلے دور میں جو ہے وہ کوچنگ کا سسٹم نہیں تھا، اب وہ یعنی جو بچہ کوچنگ لیتا ہے وہ بچہ ہے جو کمزور ہے، اس لیے اس کو کوچنگ کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے کوچنگ ایک رواج ہے کہ کوچنگ کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تو ٹیچر جو ہے اس کو بچوں کا جو انٹرسٹ ہے اس کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے۔ کلاس روم میں جانے سے پہلے خود تیاری کر کے جائے، چاہے کتنا بھی اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہو اس کے باوجود تیاری کر کے جائے لیسن پلان بنتا ہے، لیسن پلان کے مطابق۔ اور ٹیچرس جو ہے اگر اس نے ٹریننگ نہیں کی ہوئی تو پھر وہ ٹریننگ کرے، لیسنس حاصل کرے، تو اس کو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اس ٹیچر کی کہ جی کس طرح پڑھانا ہے۔ اب تو ہم یہی پڑھا رہے ہیں نا کہ جو ہم نے پڑھتے آ رہے ہیں، جو ہم نے ہماری مس نے ہمیں پڑھایا تھا اب ہم اسی طریقے سے پڑھائیں گے؟ نہیں، جب آپ بی ایڈ ایم ایڈ میں ایڈمیشن لیں گے تو آپ کو یعنی آسانی ہو جائے گی، پڑھانے کے طریقے میں آپ کو جدت آ جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ تو پیغام بچوں کے لیے یہ ہے کہ پڑھیں، ایجوکیشن کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن بھی موجود ہے، نیٹ کے ذریعے موجود ہے۔ آپ اپنے موبائل کا صحیح یوز کریں، اور پیرنٹس کو کہوں گا کہ اس چیز کو آپ دیکھیں، چیک کریں کہ بچہ موبائل کا صحیح یوز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر موبائل کا آپ صحیح یوز کریں گے تو موبائل کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، اور اگر آپ کو اس میں مزہ آ گیا تو پھر انشاءاللہ آپ بڑھتے ہی جائیں گے۔ بالکل سر، اے آئی نے جس طرح ابھی کردار ادا کیا ہے، ایک ٹیچر کی طرح کا ہی کردار ہے۔ آپ ہر چیز اس سے پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بٹ وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح یوز کریے۔ باقی سر پیرنٹس، ٹیچر تو پورا دن تو نہیں رہ سکتا اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو یہ والدین کا کردار ہے وہ چیک ان بیلنس رکھیں، چاہے وہ اسکول میں ہو، ٹھیک ہے۔ آج کل ہم نے ٹیچرس بھی اس طرح کے دیکھے ہیں جو واقعات ہو رہے ہیں، تو اس طرح کا کبھی بھی کسی پہ اندھا ٹرسٹ نہ کریں، اپنے مطابق چیزیں دیکھیں، کریں، اور چیک ان بیلنس لائف میں لازمی رکھیں۔ تو سر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، نہیں، اور آج ہم نے یہ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ رکھا۔ انشاءاللہ ایک اور بیٹھک رکھیں گے اور اس پر مزید ہم بات کریں گے۔ بالکل جی۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔